میں اپنا بناؤں گا جہاں سے نالے پاک مصطفیٰ کا نقش ابھرا ہے، مدینے کی اسی مٹی کو میں سرما بنا جہاں سے نالے پاک مصطفیٰ کا نقش ابھرا ہے، مدینے کی اسی مٹی کو میں سرما بناؤں گا۔ حضرات وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور فون میرے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے بار آ چکے ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں کہ وقت جو مقررہ پروگرام کے اختتام کا تھا وہ بہت پہلے تک آ گیا ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اپنا تفریح کا ماحول ہے اور اسی خوبصورت ماحول میں تمام لوگوں سے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ بات مدینہ شریف کی چل رہی تھی، حقیقت یہی ہے کہ مدینہ جانے والا انسان کہیں سے بھی تمنا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بلند معیار سے تعلق رکھتا ہو، مگر دل میں عشق ہو مصطفیٰ سے تو مدینہ شریف چلا ہی جاتا ہے۔ سرکار مدینے میں گناہ کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے، اگر آپ بلانے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، کبھی زمزم کبھی کوثر کو پینا دیکھ لیتے ہیں، کبھی زمزم کبھی کوثر کو پینا دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ کر جنت کا سینہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرا کیا ہے بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی، نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرا کیا ہے بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی، نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے علاقے سے ایک آدمی پہلی بار مدینہ گیا تھا، 4.5 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اس کا بیٹے نے فون لگایا کہ ابا کیسے ہے؟ بولا میرا چھوڑ تو بتا، بولا ہم ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں؟ بولا جب وہاں کی کھیت میں جو گھوڑان ہوا تھا وہ کتا پھڑا تو نہیں؟ بیٹے نے کہا میرا 4.5 لاکھ برباد۔ مدینہ 4.5 لاکھ بھیجے ہیں، اس کو دھیان ہونا چاہیے، قرآن پر دھیان دے رہا، گھوڑان پر وہی ہونا چاہیے۔ آپ یہاں محبت کے ساتھ بیٹھیے، بہت کم وقت میں ہم آئے ہیں کیونکہ میرے پاس فون آ رہے ہیں۔ حضرت عظمت رضا بھاگلپوری کنٹینیو لگاتار آدمی نہیں، ہم جہاتی شاعر کہتے ہیں، 2 گھنٹہ کنٹینیو پڑھتا ہے، مگر یہ 2 کلام پڑھ کے بیٹھ گئے، بہت خوبصورت اور بہت دور سے آئے ہیں، آل رسول بیٹھے ہیں، ایک خطیب کی خطابت ہے، 2 عظیم بزرگوں کی آپ کو زیارت کرنی ہے، 8 بچوں کی دستار بندی میں ہونی ہے، بہت بڑی ذمہ داری آج میرے کاندھے پر آ گئی ہے۔ محبت کے ساتھ انہوں نے ابھی جو پڑھا ہے وہ سمجھ لیجیے ابھی سارا جو 2023 کا کلام ہے وہ انہوں نے شروع ہی نہیں کیا۔ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر وقت ملے گا تو جتنا 2023-24 کا مال ہوگا ہم جب تک نکلوائیں گے نہیں، سورج نکل جائے گا امریکہ پور میں، ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس وقت میری خواہش ہے تقریر ہو جائے، جو لوگ کھڑے ہیں اللہ کے واسطے بیٹھ جائے، آگے یہاں جگہ خالی ہے، ورنہ میں فتویٰ کرتا ہوں کہ جو بیٹھے گا نہیں صبح ہونے سے پہلے اس کا موبائل اگر یہ فتویٰ قبول ہو گئی تو 12,000 صاف، اس لیے بیٹھ جائیے، جگہ آگے خالی ہے۔ آل رسول بیٹھے ہیں، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ بیٹھا ہوا ہے، بلا تاخیر اس عظیم بارگاہ میں، اس عظیم بارگاہ میں جس کی جب کے بارے میں شاعر نے کہا مصطفیٰ کی کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ۔ مگر جس زمین کی پھول ہے اس بارگاہ میں ایک شعر رکھتا ہوں، حالانکہ زمین کے آسمان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ اس شاعر نے کہا تھا کہ اتنی بہت ہے بڑائی علی کی، خدا ہے علی کا خدائی علی کی، محمد کی مکتب میں پوری ہوئی ہے لکھائی علی کی پڑھائی علی کی۔ بات جب حضرت فاطمہ کی آتی ہے تو شاعر نے کہا مصطفیٰ کی کلی کی ایک کلی ہے بارے اگر حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی سے پیار ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کی کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، پردہاری اور حیا میں اولی ہے فاطمہ۔ اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حجر میں اپنی نظروں کو جھکا رہی ہے فاطمہ۔ اہل محشر سے کہے گا حجر میں اپنی نظروں کو جھکا رہی ہے فاطمہ۔ اسی بارگاہ کا پروردن، اسی باغیچے کا گلاب، شہزادے حضور امام ملت، جانشین پیغمبر حضور سیدی سرکار ازہری سرکار قیامت بہار وہ دل سے بیٹھے ہیں اس بارگاہ میں جو فاضل جامعہ مصر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا فیضان کی سند لے کر بیٹھا ہے، خلافت دنیا کا بادشاہ بن کر بیٹھا ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی دستار لے کر بیٹھا ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے خوبصورت مشعل راہ کا چراغ لے کر بیٹھا ہے۔ اس ذات
کے بارگاہ میں چلیے، پھر تاخیر آئیے ہاتھ اٹھائیے، ہندوستان کے بہت عظیم خانقاہ، اسی خانقاہ کے چراغ آپ سے ملاقات کرنے والا اگر ہاتھ اٹھائیے اور ایسا لگے کہ آل رسول کا استقبال میاں انبیاء پور میں ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اور شکریہ اپنی محبتوں کا، جیسا ماحول ہے ویسا نعرہ ہے، جیسا خطیب ہے ویسا پرسوچ استقبال کر رہے ہیں آپ۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیں آپ، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرت اعلیٰ حضرت فیضان سیدنا پاک امجھری معراج کی شب سید ابرار کے پیچھے ہے سارے نبی احمد مختار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد بن عبداللہ نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یا ایھا السادہ، انا افتخر لاننی اکتب جمیع الناس بحضور فضیلت الشیخ الامام المفتی السید اصغر امام القادری رئیس زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ امجد شریف وجمیع اخوان المسلمین الذین حاضرون امامنا۔ حضرات یا ایھا السادہ، هذه الحفلہ التي تتعلق بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا السادہ، انا اقدم لکم آیۃ واحدۃ التي توجد فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قال سبحانہ تعالی فی کتابہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی حضرات، آج کی اس محفل سید کونین میں جانشین غوث اعظم نبی سید الہند حضور امام ملت علامہ مفتی سید شاہ اصغر امام القادری زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ امجد شریف کی اجارہ داری ہے۔ حضرات، خلیل اللہ ابراہیم کا دور یاد کیجیے، جب ابراہیم علیہ السلام جب ابراہیم نے نمرود کے دور میں، نمرود کے عہد حکومت میں توحید کا علم بلند کیا، اس وقت آپ لوگ شور مت مچائیے، یہ تو مسجد میں بچوں کو جانے کے لیے جان حضرات کو مسجد سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ نے علماء اہل سنت سے بارہا سنا ہوگا، یہ تو آگے بیٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا، بچوں کو اجازت بھی نہیں ہے مسجد میں، اس وجہ سے بچوں اب آپ حضرات متن گوش ہو کر تقریر سماعت کیجیے اور اراجکتا بالکل نہ پھیلائیے، ورنہ آپ لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے علم توحید بلند کیا نمرود کے دور میں، تو نمرود نے ابراہیم کو موت کا فرمان سنا دیا۔ چنانچہ نمرود کے فوجیوں نے ایک آگ جلائی، آگ کا دائرہ مفسرین نے بیان کیا ہے 9 کلومیٹر پر محیط تھا، جدھر دیکھیے آگ ہی آگ، تاحت نگاہ آگ تھی۔ جب آگ 9 کلومیٹر پر محیط ہوگی، 9 کلومیٹر پر مشتمل آگ ہوگی، تو آگ کی حرارت کتنی دور تک جائے گی، آگ کی تپش کتنی دور تک جائے گی۔ چنانچہ علاقے کے جانور، چرند پرند حیوانات علاقہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، راہ فرار اختیار کرنے لگے، لیکن ایک ہدہد پرندہ آگ کی طرف جانے لگا۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ کہ جلسہ سید کونین میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جس سے مصطفیٰ جان رحمت خیرات کہا
मौला की मजलिस में क्या हाथ उठा जब नमरूद ने मौत का फरमान फरमाया कि अलमे तौहीद बुलंद करने के लिए आग जलवाई, तौहीद के जुर्म में 9 किलोमीटर लंबी आग को बुझाने के लिए हुदहुद जानिब आतिश चला। किसी ने पूछा हुदहुद कहाँ जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाओगे? कहा आग पानी से बुझाऊंगा। कहा पानी कहाँ है? बरमला जवाब दिया हुदहुद ने, पानी मेरी चोंच में है। क्या कहने? पानी मेरी चोंच में है। कहा राहगीर ने, रोड पर चलने वाले शख्स ने, क्या तुम समझते हो तुम अपनी चोंच के एक कतरे आब से, पानी की एक बूंद से 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम समझते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को तुम पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से बुझा सकते हो? हुदहुद ने कहा ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकता। तो कहा सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से जब तुम बुझा नहीं सकते हो, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ नमरूद ने जो आग जलाई है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मैं 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा इसलिए डाल रहा हूँ, पानी की बूंद इसलिए डाल रहा हूँ ताकि दुनिया को पता तो चले, दुनिया को मालूम तो हो हम खलीलुल्लाह इब्राहिम की चाहने वाले हैं, इब्राहिम के मानने वाले हैं। हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस बस में रसूल में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे इलियास कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे अनवर कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे हनीफ खान कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे कयाम कादरी से कि तुम जा रहे हो जलसा में, जा रहे हो जनाबे इकरामुल हक कादरी, तुम्हें जलसा में मायापुर के जलसे में जाने से क्या मिलेगा? किसी ने पूछा नकीब अहले सुन्नत अल्लामा जमाल अख्तर से कि तुम जलसे में जा रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा जनाब हनीफ खान कादरी से कि तुम्हें जलसा कराने से, तुम्हें जलसा कराने से, जलसे में जाने से क्या हासिल होगा? जनाब हनीफ खान कादरी ने कहा हमें इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में गौसे आजम का जलसा कराने से, मुस्तफा का इजलास कराने से, मायापुर में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले सैयद कौन है मिलने वाले। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। आज ऑफरों का दौर चल रहा है। हसीन साहब आपके तो वालिदे बुजुर्गवार में, आपका तो पता नहीं, लेकिन आपके वालिदे बुजुर्गवार में इमाम मालिक का दामन थामा है। आप लोग उलमाए अहले सुन्नत है, नूरानी काफिला है। आप अपना आइडियल ऐसा पेश कीजिए अंबिकापुर के मुसलमानों के सामने कि दुनिया ये कहे कि जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया जिंदाबाद। लोग मेंटन कीजिए और बिल्कुल आप लोग जो है तो उसको इख्तिशाम के साथ जो है तहरीर समाप्त कीजिए। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आजकल ऑफरों का दौर है। आप जिसे देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे मौलाना हसीम साहब तो 2G का दौरा था। अब क्रीमी लेयर के जो हजरात थे वो अगर 2G का मोबाइल मैसर है, बाजा मुदरसीन टीचर के पास में 2G का मोबाइल नहीं, लेकिन उस जमाने में जिसके पास 2G का मोबाइल रहता था उसे क्रीमी लेयर का गर्दाना जाता था चुनांचे। लेकिन अब मुझे अल्लामा जमाल अख्तर साहब ने बताया कि हजरत अब तो 2G तो छोड़िए, अब 5G का जमाना आ गया है।
جسے دیکھی ہر خاص عام کے ہاتھ میں 5G کا موبائل چل رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے میسر سب سے مفید کون سا آفر ہے آج کا؟ تو کہا کہ آپ کمپٹیشنوں کا دور چل گیا ہے، جیو کا، ایئرٹیل کا، ووڈافون کا، ایسار کا. آپ جیو کا 126 روپے کا سب سے سستا آفر بھروائیے اور پھر دیکھیے آپ 1 مہینے تک مفت کال، SMS، 1.5 GB ڈاٹا آپ کو میسر ہوگا. تو میں نے کہا اس کے بعد پھر ویلیڈیٹی سماپت ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر سے آپ ریچارج کرائیں. تو میں نے کہا اس کے بعد پھر سے کرانا پڑے گا. کہاں؟ ہاں، وہ آفروں کا یہی حال ہوتا ہے. جو آفر ہوتا ہے وہ لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کی مدت کی تحدید ہوتی ہے. ان لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے، اس میں لمٹ ہوتی ہے آفر. کیا کہیں، جب آپ مایا پور میں 1 رکعت نماز پڑھیں گے عام دنوں میں تو 1 رکعت کا ثواب ملے گا، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں 1 رکعت پڑھی تو 70 رکعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 70 رکعت کا ثواب ملے گا. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس بابرکت مہینے میں قرآن مقدس کو نازل کیا، قرآن کو اس رات میں نازل کیا. خیر من الف شہر، کہ جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے اس میں قرآن مقدس آیا. اب آپ حضرات نے سنا ہوگا اپنے علماء سے کہ یہ وہ ممیز و ممتاز کتاب ہے، یہ وہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن ہے کہ جس کے بارے میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ تمام کتب سماویہ میں ماں کا درجہ قرآن مقدس کو ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ممیز و ممتاز کتاب ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں بس صبح اذا تنفسا. جب سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، سجدہ نے ام المؤمنین نے فرمایا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانا خلقہ القرآن. مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کریمانہ کا نام قرآن، محمد مصطفیٰ کے وہوار حسنہ کا نام قرآن ہے. قرآن پڑھنے کی طرح پڑھو تو صحیح، قرآن سمجھنے کی طرح سمجھو تو صحیح. قرآن یہ ممیز و ممتاز کتاب ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. سمندروں میں راستہ بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. ظلمت سے اجالے کی طرف لے جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. گمراہی سے ہدایت دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے. قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے، قرآن میں قصص الانبیاء ہے، قرآن میں اولیاء کا تذکرہ ہے، قرآن میں دوا ہے، قرآن میں